تعلیم کے ساتھ مذاکرہ ختم ہو گیا. کیا ہوا کہ صرف کتاب پڑھ لینے کا نام ہم نے تعلیم رکھا ہوا ہے. صرف کتاب پڑھنے کا نام تعلیم. اس کے بعد قرآن کے حلقے ہو گئے، یہ 6 نمبر کا مذاکرہ ہو گیا. دیکھو میرے دوستو، ایک ہوتا ہے طریقہ کار، ایک ہوتا ہے طریقہ کار کہ بھئی تعلیم کا طریقہ یہ ہے. اس تعلیم کے 3 اجزاء ہیں. تعلیم، قرآن کے حلقے، فضائل کے مذاکرے. یہ ایک عمل ہوا، یا ایک عمل کے 3 اجزاء ہو گئے. لیکن مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس فضائل کی تعلیم سے کیا چاہا جا رہا؟ اس فضائل کی تعلیم سے یہ چاہا جا رہا کہ اس تعلیم کی مشق سے، اس تعلیم کی مشق سے امت کا یقین اسباب سے اللہ کے اوامر کی طرف پھر جائے. رحمتیں، برکتیں، اس پر مسائل کا حل ہونا، اس میں انوارات، یہ تمام کی تمام چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں. لیکن یہ سب کی سب اس کے ساتھ موجود ہیں، اس کے ساتھ ملنے والی ہیں. یہ اس کے اثرات ہیں، اس کے مقاصد نہیں ہیں. مقاصد اور ہوتے ہیں، اثرات اور ہوتے ہیں. نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، منافع، یہ سب اس کے اثرات ہیں، اس کے مقاصد نہیں ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد فضائل کا یہ ہے کہ جو تعلیم اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دے رہے ہیں، انسان کو دے رہے ہیں، وہ یقینی ہے کامیابی کے لیے ان اسباب کے مقابلے میں جو اللہ نے دنیا میں بنا کر دیے ہیں. یہ اصل میں تعلیم کا مقصد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ ایک بات کو 3 بار فرماتے تھے. کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها 3 حتى يعقل عنه. جب آپ کوئی بات فرماتے تو 3 بار فرماتے. ایک دفعہ اس بات کی طرف متوجہ ہوگا، دوسری دفعہ اس کو سنے گا، تیسری دفعہ اس کو سمجھے گا. ہم یہ عرض کرتے ہیں بار بار کہ صرف برکت کے لیے حدیث کا پڑھ لینا، یا صرف معلومات کو بڑھانے کے لیے حدیث کا پڑھ لینا، یا صرف معمول کی وجہ سے حدیث کا پڑھ لینا. میرے دوستو، برکات کے اور معمولات کا یہ ساری چیزیں وہ ہوا کرتی ہیں جس سے اصل مقصد حاصل نہیں ہوا کرتا. معمول والا تو عادی ہوتا ہے، معمول والا تو عادی ہوتا ہے کہ عادت کی تعلیم، عادت کا بیان، عادت کا گشت، آ جاؤ یہ کر لیں. اس سے کیا مقصود ہے؟ وہ چیز سامنے نہ ہو تو معمول والی چیز چلتی رہتی ہے، اور اس سے جو منافع اور مقاصد مطلوب ہے جب وہ سامنے نہیں ہوتے تو پھر اس عمل کا استخفاف اور اس کا ہلکا پن آ جاتا ہے کہ آؤ چلو تھوڑی دیر تعلیم کر لو. 5 منٹ 10 منٹ کی جو تعلیم ہماری مساجد میں ہو رہی ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے صرف تعلیم کی کتاب پڑھ لینا ہے، صرف کتاب پڑھ لینا ہے. حالانکہ تعلیم کرانے والے کی اپنی اندر کی کوشش اور اس کے اپنے اندر کا داعیہ، وہ اپنے اندر سے اس کوشش میں ہو کہ میرا اپنا اور سب سننے والوں کا یقین تمام شکلوں سے اللہ کے اوامر کی طرف پھر جاوے. اس کے لیے تعلیم ہو رہی ہے. ابھی ہمارے درمیان صرف اتنی بات ہے کہ بھئی ہم تعلیم سے عمل پر پڑ جائیں. نہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو عمل پر پڑے ہوئے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں. آیا ان کے یقین
اعمال سے اللہ کے اوامر کی طرف پھر گئے یا نہیں پھر گئے؟ یہ فضائل یہ تو میرے دوستو اعمال کی ترقی کے لیے ہیں. اعمال کا شروع کر دینا فضائل کو سن کر یہ تو بالکل ابتدائی درجے کی بات ہے. یہ ہمارا منتہا نہیں ہے کہ ہماری اس پر انتہا ہو گئی کہ ایک آدمی نے فضائل سن کے عمل شروع کر دیا. نہیں، فضائل یقین کی تبدیلی کے لیے ہے. فضائل کی تعلیم یقین کی تبدیلی کے لیے ہے کہ یہ اسباب اعمال اور ان کے ساتھ وعدے یہ انبیاء علیہ السلام لے کر آئے. دنیا ساری اسباب سے بھری ہوئی ہے جو مادی اسباب ہیں. ان فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے یقینوں کو دنیا کی تمام شکلوں اور اسباب سے اللہ کی طرف سے آنے والے اللہ کے اوامر کے وعدوں کی طرف پھیرنا ہے. یہ ہے اصل میں بات.